السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ وارث اور میرے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے دل عزیز نہایت ہی محترم ماہر روحانیات جناب سعد اختر صاحب۔ ناظرین، آپ کر سکتے ہیں ہمیں لائیو کال اور جان سکتے ہیں اپنے اور اپنے پیاروں کے مسائل کا حل۔ کال کرنے کے لیے آپ ہمارا نمبر ڈائل کیجئے 0300 700 1963۔ کال کرنے کا طریقہ تو آپ جانتے ہوں گے، نمبر ملائیں اور اس کے بعد آپ بتائیں گے اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنی اندازن ایج۔ اگر کوئی فیمیل خاتون ہے وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے والد کے نام کے بجائے اپنے شوہر کا نام بتائیں گی۔ جی سعد صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ سعد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ سعد صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ آج ایک چھوٹی سی بات میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اگر فوری کال آ گئی تو کال ہم پریفر کریں گے، اگر اس دوران ٹائم مل جائے تو چھوٹی سی بات میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو بیلنس رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے اعتدال پسندی پہ بات کی، اس پہ مجھے بھی کافی لوگوں نے میسیجز کیے کہ تھوڑا سا اس کو بریف کریں۔ تو بعض کام ہیں ہم اپنی زندگی میں انتہائی ضروری وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ ہم بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، جس میں ایڈکشن، یعنی کہ دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہمارے کچھ مشاغل ایسے ہیں وہ ان کو ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہوا، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ کچھ تو اچھے ہیں، جیسے بعض لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہے، بڑے شوق ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، کچھ کو درود پاک پڑھنے کا شوق ہے وہ پڑھتے ہیں، کوئی نعت شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر ضروری ہیں، اور ساتھ ساتھ ایسی چیزیں، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جو ایسی غیر ضروری چیزیں ہیں وہ خود کو بھی نقصان دیتی ہیں اور بعض دفعہ دوسروں کی مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے سعدیہ، جیسے میں اس کمی کوتاہی کا اقرار سب سے پہلے تو میں کرتا ہوں، جیسے میں آپ چینل پہ آتی کہتے ہیں مجھے فوراً چائے دیں ورنہ میں ڈھیلا ڈالا ہوں۔ سعد صاحب آپ تو بہت دور سے آتے ہیں نا، تو ظاہر ہے اتنا سفر کرتے ہوئے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ بالکل، مجھے آتے ہی میں جو ہے پوری ٹیم ورک جو ہماری روز ٹی وی کی اس سیٹ اپ کی ٹیم ہے، میں سب کو کہتا ہوں، میں دعا دیتا ہوں جو مجھے سب سے پہلے چائے پلائے گا میں اس کے لیے دعائے خیر کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، تو جیسے یہ کہ چائے نہ ہو تو میں ڈھیلا ڈھالا سا رہتا ہوں۔ اس سے بعض لوگ کافی کے، بعض لوگ ہیں فضول گپوں کے، بعض اوقات فضولیات قسم کا کام کاج، ایڈکشن، بعض سگریٹ نوشی کے ہیں، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اس کو ہم یہ ہمارے اپنے دائرہ اختیار میں کم کر سکتے ہیں، اور کل میں نے عہد کیا تھا کہ میں جو ہے کم از کم 24 گھنٹے میں سے 3 سے 5 کپ چائے کی ریڈکشن کروں گا، کمی کروں گا۔ اچھا، تو آپ نے کی کمی؟ ہاں، میں نے ابھی 2 تک تو کمی کر لی ہے، لیکن وہی ہوا جیسے پروگرام سٹارٹ آنے سے پہلے میں نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے پوچھا چائے، میں نے کہا میں آپ پی چکا ہوں چائے، فریش ہوں آج میرے پتہ چلا چہرے سے کہ میں چائے بر وقت مجھے مل چکی ہے۔ وہ آپ کی اسمائل دیکھ کے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ کو چائے مل گئی۔ ہاں جی، چائے مطلب ایسی ایڈکشن ہے، یہ میں خود ذاتی طور پہ اپنے پر اپلیکیبل کروں گا کہ اگر نہیں ہے تو میں تھوڑا سا سستی کا عنصر رہتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، میں خواہش کروں گا کہ ٹھیک ہے یکدم اس کو ختم کرنا ناممکن ہے، اس میں تھوڑی بہت ریڈکشن کریں، اس کو کمی کا طرف لے کے جائیں، پھر اس کے بعد اگر ختم کرنا چاہے تو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسموکنگ جو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ ختم نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کو ڈاکٹرز نے منع کیا کہ اگر آپ نے مزید اسموکنگ کی تو آپ کے لنگز خطرناک حد تک بڑھ گئے، اگر آپ پینا ہے تو ضرور پئیں، لیکن آپ کا ایک سگریٹ جو ہے آپ کو بہت تیزی سے موت کی طرف لے جائے گا۔ تو انہوں نے اس بات کو سیریسلی لیا، انہوں نے 1 مہینہ انتہائی ٹف زندگی گزاری، وہ زندگی سے آوازار ہو گئے، لیکن اسموکنگ چھوڑ دی انہوں نے۔ صحیح ہے، چھوڑ سکتے ہیں، ول پاور ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز، جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح جو لوگ ایسی ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، دوست ہیں، ان کے جن لوگ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اچھا سعد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کال، مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کال ہے۔ ہیلو، وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ اسلام آباد سے سمیرہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمیرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ تو یہ مطلب ہے کہ میرے ہسبینڈ کو ہیپیٹائٹس بھی ہے اور میرے سسرال میں بالکل۔ اچھا سمیرہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے۔ آپ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں۔ محمد اقبال میرے ہسبینڈ کا نام ہے اور میرا نام سمیرہ ہے،
اور میری ساتھ کا نام رحمت جان ہے. اور آہستہ 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 سمیرا بریک پہ پاؤں رکھیں. کیا نام ہے آپ کے ہسبینڈ کا؟ محمد اقبال. محمد اقبال. ٹھیک ہے. اور ان کی ایج کتنی ہوگی اپروکسیمیٹلی؟ 33 years. 33. اچھا. اور ان کے والد کا کیا نام ہے؟ ان کے والد کا محمد صادق. اچھا جی سعد صاحب اور کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں جی کچھ نہیں. ٹھیک ہے سمیرا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی پوچھیے کچھ. جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہیلو. لائن ڈراپ ہو چکی ہے. دوبارہ کال کر لیجیے گا. جو آپ کا سمیرا ہماری نہیں تو یہ ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو ایک دفعہ ریمائنڈر دیتی چلوں کہ آپ ہمارے پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں. جو کالرز ہمیں کال ملا رہے ہیں اگر ان کی کال نہیں مل سکتی یا آپ کا کوئی کویسچن رہ گیا ہے تو ہمارا جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اسکرین پہ جو نمبر چل رہے ہیں آپ اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں. جی سعد صاحب. جی میرا میں پہلی خوشی کی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ آپ کا اور اقبال کا ایک بڑا ہیپی کپل ہے. اللہ تعالیٰ اقبال صاحب کو سلامت رکھے اور آپ کو دونوں کو سلامت رکھے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اقبال صاحب کو ہیپیٹائٹس سی ہے, مجھے تو اتنا ہی آیا. اس کے بعد آپ کو اور بات کرنا چاہتی تھی, لائن ڈراپ ہو گئی. تو ایک تو صادق صاحب سے یہ فرمائیے کہ وہ عصر کی نماز کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں. نماز ساری پڑھنی ہے. جب میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میں اسپیسیفک نماز کا نام لیتا ہوں تو وہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں, یعنی نماز کے لیے جائیں تو ایک آدھ آدمی کو بھی ساتھ لے جائیں. عصر کی نماز پڑھیں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ. اس سے انشاءاللہ ان کی صحت پہ فرق پڑے گا. ایک خاص عمل ہے, اگر ٹائم ملے تو پروگرام کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا, انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. اور ان کو سے کہیں کہ ڈاکٹر کی ہدایات جو بھی انہیں دی ہیں اس پہ پوری طرح عمل کریں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگست سپٹمبر تک نا انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کال ضرور کر لیجیے گا. عصر کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ پھر ایک کالر موجود ہیں. جی ویلکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نصرت بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی نصرت کیسی ہیں آپ؟ جی میں نے اپنی بیٹی کو پوچھنا تھا. ہاں جی. اچھا آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ جی بیٹی کا نام گڑیا ہے. گڑیا؟ جی گڑیا. اس کا ریئل نیم بھی گڑیا ہی ہے؟ جی اس کے اندر 23 ایئر ہے. اچھا نصرت میں آپ سے ایک بات پوچھ رہی تھی کہ آپ اس کو گڑیا اپنی بیٹی کو پیار سے کہتی ہیں کہ اس کا نام ہی گڑیا ہے؟ نہیں اس کا نام ہی گڑیا سے نکلا نا. گڑیا ایج. اچھا ہوریا, سوری میں گڑیا سمجھ رہی تھی. ہوریا. نہیں گڑیا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ محمد منشا. محمد منشا. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں. ویری گڈ. جی فرمائیے. جی میں نے اس کی ٹانکی کے متعلق پوچھنا ہے کہ کب تک ہوگی اور کیسی رہے گی اس کی ٹانکی, اس کے بارے میں ذرا آپ کو بڑی ٹینشن ہے. آج کل وہ پڑھ رہی ہے مطلب. ٹھیک ہے. حریہ ول محمد منشا یہی آپ بتایا نا آپ نے؟ جی بالکل, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے نصرت بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. بھاگ کے ٹی وی کے آگے جا کے بیٹھیں, ساتھ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. جی ہاں جی. حریہ بیٹی جو ہے یہ نا اپنے ابو کی بڑی لاڈلی ہے, بڑی پیاری. ابو کی خاص طور پہ بہت لاڈلی, امی کی تو ہے لیکن ابو کی بہت پیاری اور لاڈلی بیٹی ہے. تو حریہ بیٹی کی شادی کے بارے میں ایک چھوٹا سارا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ آپ نے کرنا ہے. کوئی پریشان نہیں ہونا. فجر کی نماز کے بعد آپ یا حریہ بیٹی یہ نماز کی ادائیگی کے بعد وہیں بیٹھ جائیں اور پڑھتے رہیں سورج نکلنے تک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہیں 20 22 25 منٹ کا. اور تصور میں یہ خواہش جائز خواہش اپنی رکھیں. مجھے اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی عرصے میں ان کا رشتہ اچھی جگہ پہ طے پا جائے گا. اور اگر دوبارہ کبھی کال مل گئی اور جو پرپوزل جو مجھے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے
تو وہ جو پرپوزل آئے اور وہ ہم سے ڈسکس کر لیجئے گا، اور جو لڑکے کا نام ہوگا اس کو بمائے والد کا نام ہمیں بتائیے گا، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسا رہے گا آپ کی بیٹی حوریہ کے لیے، بلکہ ہماری بیٹی حوریہ کے لیے کیسا رہے گا۔ جساد صاحب یہاں پہ میرے ایک ذہن میں ایک بات آئی ہے، جو شادی کے لیے استخارہ کرواتے ہیں یا کسی کام کے لیے بھی استخارہ کروایا جاتا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے، کروانا چاہیے؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو دین اسلام میں جائز ہے۔ اچھا، بالکل تو کرنا چاہیے، ہر انسان جو ہے خود استخارہ کر سکتا ہے، بالکل، کیوں نہیں کر سکتا ہے، اور یہ کسی سے کروایا بھی جا سکتا ہے؟ کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے، نو ہارم، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مخلص آدمی ہونا چاہیے، 5 وقت کا نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ جساد صاحب کال لے لیتے ہیں، جی ہماری بات اسی طرح جاری رہے گی۔ ہیلو ہیلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد شفیق بات کر رہا ہوں۔ محمد شفیق؟ شفیق ٹھیک ہے، شفیق کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ساتھ صاحب سے بات کرنی ہے۔ سعد صاحب سے کر لیں جی بات، سعد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شفیق صاحب آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے آپ کے والد صاحب کا؟ محمد اسلم۔ محمد اسلم، اچھا اچھا، اور آپ کی اندازن عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی سر، اندازن عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری ہے 25 دسمبر 1975۔ اچھا، ٹھیک ہے، 1975۔ ٹھیک ہے، اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں منگلا ڈیم سے بول رہا ہوں۔ منگلا ڈیم، منگلا ڈیم سے۔ ٹھیک ہے۔ جی جی جی، شفیق صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، کوئی خاص سوال ہے آپ کا تو کیجئے، جی اپنے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص سوال بتائیے۔ بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو میں ایک تو کافی عرصے سے بیمار ہوں، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا، اور آگے ترقی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ جی میں آگے بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کے بارے میں؟ جی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کا نام بتائیے۔ بیٹی کا نام ہے سعدیہ شفیق۔ کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا نام؟ سعدیہ شفیق۔ سعدیہ شفیق۔ سعدیہ شفیق۔ سعدیہ کی ایج کتنی ہے؟ جی سعدیہ کی کتنی عمر ہے؟ سمجھ نہیں رہا، میں پوچھ رہی ہوں آپ کی بیٹی سعدیہ کی اندازن عمر کتنی ہے؟ اندازہ عمر ہے اس کی 14 سال۔ 14 سال، ٹھیک ہے، چھوٹی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ بیٹی کے بارے میں؟ بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے 9th کے پیپر دیے ہوئے ہیں، تو اس کی کامیابی کے لیے اور اس کی آگے کی زندگی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اوہ ویری گڈ۔ اچھا جی ٹھیک ہے شفیق صاحب، ہم ابھی آپ ٹی وی کی طرف جائیں اور جو میں جواب دیتا ہوں اس کو توجہ سے سنیے ذرا۔ جی جی سعدیہ یہ تھے شفیق صاحب۔ شفیق صاحب بات یہ ہے کہ آپ جیسا محنتی انسان اگر زندگی میں ناکام ہو تو میں حیران ہوں گا، کیونکہ آپ جو بایو ڈاٹا آپ نے فراہم کیا ہے اس کے مطابق آپ بہت ہی محنتی انسان ہیں، لگن والے انسان ہیں۔ آپ امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب، آپ کی محنت کا اجر ضرور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ تو کسی کافر کی بھی محنت ضائع نہیں کرتے، جو محنت کا اجر ضرور ملتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی محنت کا اجر ملے گا۔ باقی جو ذکر کیا آپ نے کہ آپ بیمار رہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں فکر مند ذاتی طور پہ ہوا ہوں، تو اس کے لیے پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر لیجئے گا۔ اور جہاں تک آپ نے سعدیہ شفیق بیٹی کے بارے میں بتایا، تو سعدیہ بیٹی کو ایک تسبیح جو ہے نا کہیں کہ وہ ریگولر بیسس پہ کرے، وہ ہے تسبیح یا ولیو یا نصیر، یا ولیو یا نصیر، یہ اول آخر درود پاک یہ تا حیات پڑھتی رہے۔
اللہ تعالیٰ اس کی ہر جگہ سے مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر تسبیح وغیرہ جو تسبیحات میں نے آپ کو بتاتا ہوں تمام ناظرین نوٹ کر لیں. یہ پروگرام رات کو 2 بجے بھی ریپیٹ ہوگا. یہی پروگرام کل دوپہر 12 بجے نیوز بلیٹن کے بعد پھر ریپیٹ ہوگا. آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو غلطی کا کوئی احتمال ہے تو وہ دور ہو جائے, آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اور پروگرام کے بعد رابطہ بھی کر لیجیے گا تاکہ آپ کی ہیلتھ ایشو جو ہے جس کے بارے میں پریشان ہوں وہ بھی حل ہو جائے. اچھا سعد صاحب, آپ نے سعدیہ کے لیے کیا بتایا تھا, یا ولی ہو یا نصیر ہو؟ جی ہاں, یا ولی ہو یا نصیر. یہ جو ہے ایک تسبیح اول آخر درود پاک 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ, کوئی وقت کی قید نہیں ہے. کبھی صبح ہے, دوپہر ہے, شب ہے, رب کو جب پکارے رب سنتا ہے. بعض اوقات ہوتی ہیں کچھ تسبیحات جن کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے, بعض آزادانہ ہوتی ہیں. جب میں ٹائم نہیں بتاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہیں آپ پڑھ لیں آسانی سے. اس وقت ہمارے ساتھ پھر ایک کالر موجود ہیں, کال لے لیتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد عمران بات کر رہا ہوں. محمد عمران, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لودھرا سے بات کر رہا ہوں. لودھرا سے. اچھا, آپ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جی. اپنے والد کا نام بتائیے. محمد رمضان. محمد رمضان. اچھا عمران, آپ کی اندازاً ایج کتنی ہوگی؟ تقریباً 24 سال. 24 سال. جی سعد صاحب سے پوچھوں, ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ پوچھئے. جی عمران صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میرے گھر نا تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے شادی کو. آپ اپنی زوجہ کا نام بتائیے. زاہدہ پروین. زاہدہ پروین. اچھا, اگر مناسب سمجھے تو اپنے سسر کا بھی نام جی بتا دیجئے. زاہدہ پروین اور محمد غفور ہے ان کے والد کا نام. عبد الغفور. ٹھیک ہے, اور اندازاً ایج بھی بتا دیں. تقریباً ان کی ایج ہے 28 سال. 28 سال. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. ابھی میں آپ کو اس کا آنسر دیتا ہوں. آپ سوئچ آن ٹو یور ٹی وی. جی سعد صاحب. ٹھیک ہے, آپ ٹی وی کی طرف آ جائیں اور بس جواب سنیے, میں آپ کو کیا جواب دیتا ہوں. جی یہ جی ہمارے عمران بھائی تھے, یہ بتا رہے کہ شادی کو 1.5 سال ہو گئے. پہلی بات تو میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں ناظرین تمام کو کہ جب میرے پاس آپ لوگوں کا بایو ڈاٹا پہنچ جاتا ہے کمپلیٹ, تو وہ میرے پاس ان کی پوری کافی حد تک, مکمل تو نہیں میں کہہ سکتا, مکمل تو رب کے پاس ہے, کافی حد تک معلومات میرے پاس ہوتی ہیں موجود. اب جو عمران صاحب نے اور زاہد صاحب بتایا, تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں کے درمیان ویکیوم کو خلا ضرور ہے دونوں کے درمیان. وہ انڈرسٹینڈنگ کی بھی کمی ہو سکتی ہے, اور اب جیسا کہ خود ایڈمٹ کر لیا کہ اولاد کی ہے تو گھبرائیں نہ. پہلی بات تو عمران صاحب یہ ہے کہ آپ نے دل میں سے وہم نکال دیں. ٹھیک ہے, وہم نہیں کرنا آپ نے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ گھر میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہیں. زاہدہ بہن جو ہیں ان سے کہیں کہ ایک تسبیح جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ شروع کریں. وہ ہے یا ودود ہو یا اللہ. یہ بہت ضروری ہے آپ کے گھر کے لیے کہ آپ کی مسز زاہدہ جو ہیں یا ودود ہو یا اللہ کی تسبیح کریں. اور آپ بھی ہر نماز کی تو پابندی ہے, نماز پڑھتے ساری جو ہی فرض نماز کا سلام پھیر لیں تو 7 مرتبہ صرف پڑھیں, یا ناصر ہو یا ناصر ہو یا ناصر ہو یا ناصر. یہ 7 مرتبہ آپ پڑھیے گا. میں تو کوئی لمبا چوڑا کام بتا ہی نہیں رہا آپ کو. یعنی کہ جو بہن ہماری زائدہ ہیں وہ تسبیح کریں یا ودود ہو یا اللہ, اول آخر درود پاک جب چاہیں کر لیں. اور آپ ہر نماز کے بعد فرض نماز یعنی کہ عصر کے 4 فرض ادا کرتے سارے سلام پھیرا اور 7 مرتبہ یا ناصر پڑھ لیجیے گا. انشاءاللہ تعالی حالات میں بہتری آ جائے گی. وہم نہ کیجیے گا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی جبلت میں وہم ہے, وہم چھوڑ دیں آپ. اچھا نہیں سعد صاحب, ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا بریک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. سو کوئکلی. جی ناظرین, یہاں پہ ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا. آپ کو پتہ ہے پروگرام کے لیے بریک کتنی ضروری ہوتی ہے. ابھی واپس آتے ہیں ہم چھوٹی سی ڈیلیشیس بریک کے ساتھ.
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम लेंगे आपकी कॉल्स और आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। जी साथ साथ इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, साथ साथ आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कर, अच्छा इससे पहले मैं आपसे बात करूं, नाजरीन को बता दूं कि हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है आज रात 2 बजे और अगले दिन दोपहर 12 बजे। और जिन नाजरीन की कॉल रह जाए, ना मिल सके, वो हमें प्रोग्राम के बाद जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं इन पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करने का पैटर्न मैं आपको बता दूं। नंबर में लाएंगे अपना नाम, अपने वालिद का नाम, शहर का नाम और अपनी अंदाज़न एज। अगर मेरी कोई प्यारी सी सिस्टर है मेरी तरह तो और शादीशुदा हैं तो वो अपने शौहर का नाम बताएंगी अपने वालिद के नाम के बजाय और अपना करेंगी सवाल। ठीक है, उम्र तो आपको पता आपने बतानी है, शहर का नाम बताना है, अपना नाम बताना है। अब चलते हैं साद साहब के पास। जी साद साहब। जी अच्छा साद साहब, आप कुछ बता रहे थे हमें। हाँ, ये बता रहे थे कि आपने मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया कि आपने सैड एंडिंग को हैप्पी एंडिंग कर दिया। हाँ जी, बल्कि सैड एंडिंग नहीं था, दैट वाज अ सैड डिमाइज। तो माशाल्लाह अब जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। अब मुझे एग्जैक्ट बातें तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि अब मैं जब भी मेरी कश्मीर पॉइंट से गुजरता हूँ तो मुझे वो जगह याद आती है, वो पत्थर पड़ा सारा जिस पे वो बैठे हुए थे। तो बहरहाल एक मुलाकात उसके बाद भूलती तो नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कि एक कोई काम, और भी कई काम अल्लाह के फजल से मेरे हाथों से अच्छे हुए हैं, लेकिन ये ऐसा है कि ये उनकी इजाज़त से जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो क्या मैंने पूछा क्या ये मैं अपने घर में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो बड़े, अब जब शादीशुदा थे, मेरे ख्याल 2 बेटे थे शायद उनके, तो कहते थे बिल्कुल बताएं। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। और बातें जो इतनी अल्लाह के फजल से मेरे हाथों से या मशवरों से हुई हैं वो मैं नहीं चाहता कि लोगों के साथ शेयर की जाएं। मैं हर एक का राज रखना पसंद करता हूँ। ये भी आपके साथ इसलिए शेयर किया कि उनकी तरफ से इजाज़त थी। और साथ साथ राज को राज रखना चाहिए। लेकिन आपने हमारे माशरे में नोट किया ऐसा नहीं है आजकल। नहीं, ऐसी बहुत कमी है। और कहा जाता है ना, जिस बात को छुपाना हो उसके बारे में साथ ये कह दिया जाए किसी को बताना ना। बस वो खुद ये कहा बात किसी को बताना नहीं, वही बात फैलेगी। अच्छा साथ साहब कॉल है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। जी साथ साहब आप बात कर रहे थे, मैंने आपकी बात काट दी थी कि हमारे साथ कॉलर्स हैं, कॉल ले लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, वो मैंने कई दफ़ा पहले भी कहा है कि अगर आप पुरसकून, ज़हनी तौर पे पुरसकून, खुशहाल, तंग दस्ती से दूर, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और ख़यालात को पाकीज़ा रखना चाहते हैं तो 2 काम फौरी तौर पे जो कि इंतहाई आसान है आपके लिए और आप पर फ़र्ज़ हैं कि वो आप नमाज बाकायदगी के साथ मर्द हज़रात तकबीरुल्लाह के साथ अदा करें और कुरान पाक की तिलावत तर्जुमे के साथ। देखिए फिर आप कितना अच्छा इंसान जो है ना आपके अंदर ग्रूमिंग होगी, कितनी तब्दीलियाँ आएंगी। मैं तो कहता हूँ अस्पतालों को वीरान करना है तो मस्जिदों को आबाद करना। कॉलर हैं, आपको पता तो चल गया होगा, कॉल ले लेते हैं। जी वेलकम। जी हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? आलम खान मेरा नाम है। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ बाबा जी से। जी पूछिए। पहले आप अपने वालिद का नाम तो बताएं। मेरी वाइफ है मैंने पहले की थी, उसकी तबीयत सही नहीं रहती। आलिम पहले ये तो बताएं आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं देरकी से बात कर रहा हूँ, जिला से, बहुत की सिंध से। अच्छा, घोट की सिंध से बात कर रहे हैं। वालिद का क्या नाम है आपके? जी मेरी बीवी का नाम है इरम कवल, इसकी तबीयत सही नहीं रहती। अच्छा, आपने तो अभी गालबन पहले भी कॉल की थी ना इन्होंने? मेरी बीवी है इरम कवल। अच्छा, आपने पहले भी कॉल की थी, हमने आपको जवाब दिया था। कॉल की थी पहले, मुझे तबीयत के बारे में उनसे पूछने थे हकीकत पूरे तरह। तो साथ साहब ने आपको तस्बीहात बताई थी, आपने सुनी नहीं? जी आपको मैंने सारा बताया था। आप मैंने कहा था जैसे कॉल ख़त्म हो आप टीवी का स्विच ऑन करें, बल्कि आप टीवी ऑन रखें और उसका सिर्फ वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आप पूरा जो मैंने आपको तस्बीहात बताई थी वो तस्बीह पढ़ें इंशाअल्लाह। और आपकी लाइफ के अंदर जो तीसरा शख्स है उसको बाहर निकाल। तबीयत सही नहीं रहती, आवाज़ कम आ रही है। आप टीवी का वॉल्यूम, आप टेलीफोन कॉल ड्रॉप करके
ٹی وی کی طرف جائیں اور آپ جواب سنیے. میں ٹی وی سے باہر کھڑا ہوں, ٹی وی پہ میں دیکھا بھی نہیں ہوں ابھی نہیں نا آپ نے دیکھا. آپ کو ساتھ صاحب یہی کہہ رہے ہیں آپ فون بند کریں اور بھاگ کے ٹی وی کے پاس پہنچ جائیں, ٹھیک ہے؟ یا میں ٹی وی پہ آپ کا سنتا ہوں پھر. ہاں جی, یا رات کو 2 بجے یا کل دوپہر 12 بجے سن لیجئے گا. ہاں. یہ پہلے بھی انہوں نے کال کی ہے ڈرکی سے, جی. اور یہ اپنی مسز کے بارے میں پریشان ہیں. حالانکہ ان کو بتایا ہم نے کہ تیسری شخصیت ان کے درمیان ہے, اس کو ریموو کریں اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن آپس میں رکھیں. تو صاحب مجھے آپ کی والی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ اپنی بیگم کے ساتھ بہت مخلص ہیں, بار بار فون میں بار بار دیکھیں نا, یہ ہماری بات پروو ہو گئی نا. کہ ان کی بیگم کا غصہ کم ہو جائے, جو تکلیف میں ہے ان کی تکلیف ان سے برداشت بالکل نہیں ہو رہی ہے, برداشت سے باہر ہے, اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں فون کریں. جی ناظرین, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آج رات 2 بجے اور اگلے دن 12 بجے. میں ان کے خیالات میں ہاں نہیں یہ دیکھیں نا. اچھا پھر کال لیتے ہیں, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. ہیلو ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں بھاون نگر سے بات کر رہی ہوں. بھاون نگر سے کون بات کر رہی ہیں؟ بھاون نگر سے وحیدہ بات کر رہی ہوں. وحیدہ بات کر رہی ہیں. جی وحیدہ, اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں, اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. پہلے والد صاحب کا نام بتائیں. والد کا کیا نام ہے؟ میرے والد کا نام خان محمد ہے. خان محمد. اچھا, بھاون نگر سے بات کر رہی ہیں وحیدہ. وحیدہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 27. 27. کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ اپنے بارے میں؟ اپنے بارے میں پہلے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھوں گی, وہ کوئی کام چلو پہلے پھر اپنے بھائی کا نام جلدی سے بتا دیں. محسن خان میرے بھائی کا نام ہے. محسن خان. ہاں جی. اچھا, اس کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال کا ہے. اچھا 20 سال کا ہے. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں اپنے بھائی کے بارے میں؟ وہ پڑھتے بھی نہیں اور کوئی کام بھی نہیں کرتے اور سارا دن ایسے ہی فارغ لیتے رہتے ہیں. اچھا. اچھا, اور لڑتے بھی ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرے. نہیں, ساتھ لڑتے بھی ہیں. وہ ہم اگر کوئی بات نہ کریں تو نہیں لڑتے, اگر کریں تو پھر لڑائی ہوتی. ہاں مجھے پتا, بہت زیادہ لڑتے ہیں. اچھا, 2 بھائی ہیں, ابو فوت ہوئے ہوئے ہیں. ابو فوت ہو چکے ہیں اور امی ہیں بس, اور 2 بھائی ہیں ہمارے. جی, دوسرے بھائی کا نام بتائیے. دوسرے بھائی کا نام ہے سلمان خان. سلمان خان. وہ 19 سال کا ہے. 19 سال کا. اچھا, اور آپ؟ اچھا ٹھیک ہے. اپنے بارے میں کیا پوچھنا آپ نے؟ میں نے اپنے بارے میں پوچھنا میری شادی کب ہوگی. اچھا چلیں جی ٹھیک ہے. وحیدہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, ابھی آپ فون بند کریں اور بھاگ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے؟ اوکے ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی سعد صاحب. دیکھیں جی, ہماری وحیدہ بہن نے بڑا کمپریہنسو سوال کیا. میرے خیال آج کی دوسری ایک کال ہے جو کہ ڈیسنٹ طریقے سے آئی اور ہمیں بھی اچھا لگا. وحیدہ بہن, بات یہ ہے کہ بلکہ وحیدہ بیٹی کہ آپ امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں تک نا آپ, ویسے ماضی میں اکتوبر, نومبر, دسمبر میں میرے علم کے مطابق آپ کو ایک پرپوزل آئی تھی, کسی نا پسندیدہ وجہ یا کسی نے آپ کو مس گائیڈ کیا, وہ پرپوزل سلپ ہو گئی. اور اس کے لیے آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نیچے گئے نمبروں پہ نا آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں. اور باقی محسن اور سلمان یہ دو آپس میں لڑتے ہیں اور آپ ہی صلح کرواتی ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ یہ محسن خان اور سلمان خان آپس میں لڑتے ہیں اور آپ صلح کرواتی ہیں. آپ نہ بیچ میں ہو تو پتہ نہیں یہ کتنا آپس میں لڑائی جھگڑا کریں. تو محسن خان اور سلمان خان ان کے اوپر جب یہ آپ کے سامنے آئیں یا لڑائی جھگڑے والی پوزیشن میں آئیں یا آپ کو ان سے کوئی بات منوانا چاہیں, آپ چاہیں کہ یہ اٹھ کے پڑھیں یا آپ چاہیں کہ جا کے کام کریں, تو آپ لفظ یاد رکھ لیں, یا باسطو یا منیم, یا باسطو یا منیم, میم نون یہ میم 7 مرتبہ ان پہ پڑھ کے پھونکیں. انشاءاللہ تعالی یہ آہستہ آہستہ آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے, دونوں کے پہ, ایک کی نہیں کہہ رہا. اور ضروری نہیں کہ ان کو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو سامنے کریں,
چاہے ان کی آپ کی طرف کمر ہے تب بھی ان پہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ آپ بات ماننا شروع کر دیں گے. اور آپ کا جو اسپیسیفک کویشچن آپ کے بارے میں تھا کہ شادی کے بارے میں، تو وہ آپ پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ. اچھا سعد صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال ہے لیکن اس سے پہلے ہم کال لے لیتے ہیں. ہیلو 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 ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں انیتا ارشد بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ انیتا ارشد. انیتا آگے؟ ارشد. ارشد. اچھا انیتا جی. انیتا اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے؟ ہیلو. جی انیتا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اپنا مسئلہ بتانا چاہتی ہوں. ارے انیتا یہ تو بتاؤ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میری نئی شادی ہوئی ہے. اچھا. تو ہماری بہت زیادہ لڑائی ہے. نہیں دیکھیں، آپ ہمیں یہ نہ بتایا کریں لڑائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ہمیں نہ بتایا کریں، یہ تو ہم نے بتانا ہے آپ کو. آپ بتائیں، اپنے خاوند کا نام بتائیں اور بتائیں کہاں سے آپ بول رہے ہیں، آپ کی ایج کتنی ہے؟ میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. ویری گڈ. اور میرے خاوند کا نام ہے محسن. محسن. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی آپ کی اندازاً عمر کتنی ہے؟ آپ کی اندازاً عمر 22 سال. ٹھیک ہے. 22 سال. اچھا جی سعد صاحب، ان کے ہسبینڈ کے والد کا نام؟ آج آپ کو اپنے مالک. اور آپ کے ہسبینڈ کی کتنی اندازاً عمر ہوگی؟ ابو کا نام ارشد. نہیں آپ کے ہسبینڈ کی عمر کتنی ہوگی محسن کی؟ میری عمر 22 سال ہے. یار آپ کی تو 22 سال ہے، آپ کے شوہر کی کتنی عمر؟ ہسبینڈ کی عمر 26 سال ہے. ہاں اب ہوئی نا بات. 26 سال. اچھا. اور ان کی پہلے بھی شادی ہوئی ہے. تو بتائیں پلیز کیا آپ کے ساتھ وہ مجھے رکھیں گے کہ میرے ہسبینڈ دوسری وائف کو؟ اب دیکھیں نا، بات طویل ہو گئی. پہلی مسز کا نام معلوم ہے آپ کو؟ جی پہلی مسز ان کا نام معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں. صبا. ٹھیک ہے. ان کی ایج کتنی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم. اچھا کوئی بات نہیں. 24 سال ہی ہوگی ان کی. 24 سال ہوگی. اور وہ بھی چکوال؟ ان کا نام محسن ہے. ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں. چکوال میں وہ رہتی ہیں؟ جی نہیں، وہ جو ہے وہ لاہور میں ہے. لاہور میں ہے. اچھا پہلی بات تو آپ سن لیں، جو اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں ٹی وی پہ اگر سنوں تو ٹھیک ہے، آپ لائن ڈراپ کریں اور ٹی وی کی طرف چلے جائیں. آپ میرا جواب سنیے. اوکے تھینک یو. تھینک یو جی. ٹی وی پہ سنے تو بہت اچھا ہے. جی اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی سعد صاحب، ہمیں اب 2-4 سیکنڈ چاہیے تاکہ وہ ٹی وی آن کر کے تو وہ کر سکیں. سعد صاحب جب اس طرح کی کوئی کال آتی ہے، دیکھیں بچی ہے 22 سال، کوئی عمر تو نہیں ہوتی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے. اچھا انیتا بیٹی، پہلی بات تو میں کلیئر کٹ بتا دوں، جتنا محسن صاحب نے صبا کو تنگ کیا اتنا وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ان کی تو دوبارہ آپ نے وہم کا شکار ہوئی ہے کہ شاید وہ دوبارہ ان کی طرف رجوع کر لیں. مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا. میرے علم کے مطابق وہ ان کا آپس میں کوئی رجوع کا چانس نہیں ہے. واجبی سا تعلق ہوگا. شاید وہ جو صبا بیٹی ہے وہ شاید کوئی تھوڑی بہت ایفرٹ کرے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دور رس ان کے تعلقات جو ہیں وہ رہیں گے، دیر پر تعلقات جو رہیں گے. تو باقی رہ گیا آپ کا اور محسن صاحب کا. اس میں ڈفرینسز موجود ہیں. 2 کام آپ پہ میں ڈال رہا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک تسبیح کرنی، یا ودود ہو یا اللہ، اول آخر درود پاک. وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہیں آپ کریں، یا ودود ہو یا اللہ. اور اس کے بعد آپ نے پروگرام کے بعد جو نیچے دیے گئے نمبر ہیں وہ آپ نے ضرور بتانا ہے. اور بمائے والدہ اپنا نام بتائیے گا وہاں پہ، والد اور والد دونوں نام بتائیے گا. ہم اس کا کوئی بہتر سلوشن نکالتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں اچھی خوبیاں، اچھی بہتریاں آئیں. اور باقی محسن صاحب کو میں بتا دیتا ہوں، آپ نے مجھے نہیں بتایا، ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ان کا موڈ بہت جلدی فلیکچویٹ بدل جاتا ہے. تو آپ صبر سے کام لیجئے گا. جب ان کو بہت زیادہ غصہ آئے
تو انہیں پانی پلا دیا کریں, ان کے ساتھ ہنس کے بات کیا کریں, ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا کریں. اور میں نے آگے بھی ایک کالر کو بتایا تھا, یا باسط ہو یا منیم, اس کی تسبیح جو ہے وہ کیا کریں. یہ پروگرام رات کو 2 بجے نیوز بلیٹن کے بعد ریپیٹ ہوگا, کل 12 بجے نیوز بلیٹن کے بعد ہوگا, اس میں یہ تسبیحات دوبارہ یاد کر لیجیے گا. یا باسط ہو یا منیم 7 مرتبہ ان پہ پڑھیے گا, انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ اینگر میں نہیں رہیں گے, نارمل رہیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. اور مجھے خوشی ہوگی آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے تو. جی. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عطاء الرحمان بات کر رہا ہوں پشاور سے. عطاء اللہ کہاں سے؟ عطاء الرحمان. عطاء الرحمان پشاور سے. پشاور سے. جی جی میں نے یہ بات کرنا تھا, ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں ہے آپ کو؟ اندازاً عمر بتا دیں. لگتا میری بھائی 20 سال عمر ہے تھی. 20 سال. اور آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ عطاء اللہ خان. والد کا عطاء اللہ خان ہے؟ جی عطاء اللہ خان. اچھا جی ٹھیک ہے. جی آپ سوال کیجیے. میرے یہ بات اپنی ایجوکیشن کے بارے میں معلومات کرنا تھا کہ میری ایجوکیشن پاکستان میں ہوگی یا میں فارن جا سکوں گا. آپ باہر جانا چاہتے ہیں؟ جی جی باہر جانا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کس ملک میں؟ اچھا میں کچھ باتیں بتاؤں تو اس پہ آپ عمل کریں گے کامیابی کے لیے؟ جی جی کیوں نہیں. ہاں کیونکہ میں بڑے مخلصانہ طریقے سے آپ کو اچھے مشورے دوں گا جس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں ملیں گی. تو اب آپ برائے مہربانی ٹیلی فون لائن ڈراپ کر کے ٹی وی کی طرف جائیں اور میں آپ کو جواب بتاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. جی ساتھ صاحب. دیکھیں یہ عطا صاحب نے کال کی اور ہمیں بڑا اچھا لگا کہ ٹو دی پوائنٹ مختصر سی کال کی. اب ہم بھی ان کو اچھا سا مختصر سا سلوشن جو ہے نا وہ ان کو ساتھ صاحب اگر سارے کالر جو ہیں اس طرح کال کریں پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملتا ہے ہمیں کال کرنے کا, ان کے ہم مسائل حل کر سکتے ہیں. بالکل. یہ دیکھیں نا یہ کیا عطا صاحب, دیکھیے ایک تو آپ نے کام کرنا ہے کہ ویسے یہ سوال آپ نے نہیں کیا لیکن میں بتا دوں کہ آپ نے پانی کا استعمال بہت زیادہ اپنی زندگی میں بڑھا لیں. پانی کا استعمال بڑھا لیں. آپ کا بایو ڈاٹا بتا رہا ہے کہ آپ کے اسٹمک میں کچھ تھوڑی ہے, پلس دانت برش ٹوائس اے ڈے ایٹ لیسٹ کیا کریں. اب آ جائیں آپ کے اسپیسیفک کویشچن کی طرف کہ آپ باہر جانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان میں رہنا ہے تو پشاور سے اچھا شہر آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ پشاور میں ٹیررزم بہت کچھ ہے, لوگ ڈرتے ہیں, لیکن اللہ کی رحمت سے آپ کو وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے, مجھے نظر نہیں آتا. انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں گے. دوسری بات یہ, اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آئیڈیل جو ہے, اگر آپ سعودی عرب کا خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ وہاں آپ کے لیے کامیابی کے چانسز کم ہیں. دبئی میں آپ کے چانسز کم ہیں. آپ انگلینڈ میں لیگل وے سے ٹرائی کریں, وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس میں تقویت اپنی اس ایفرٹ میں تیزی لانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے تسلی سے ہمارے ساتھ بات کریں, ہم آپ کو سولوشن بہتر طریقے سے بتا سکیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں نے چند ایک باتیں آپ کے پوچھے بغیر آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں اور برش ٹوائس اے ڈے کریں. یہ ایک سیریس بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور تلی ہوئی چیزوں سے گریز کریں اور ہمارے دیے گئے نمبر پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ باہر جائیں گے, لیکن ابھی وقت کوئی مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, لیکن کامیابی مجھے نظر آتی ہے آپ کے سامنے. جی اچھا ساتھ صاحب, اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا لیکن ہمارے ساتھ کالر آگے تھے. کالر بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے کال لے لی تھی. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کر لوں. جی جی بالکل کیجیے. جی اس وقت شاید ہمارے ساتھ یہ کالر تھے کہ جھگڑا ہوتا ہے ان کے درمیان. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ساتھ صاحب 2 لوگوں کے درمیان جب جھگڑا ہو رہا تو صلح کروانا نیکی ہے؟ بہت بڑی, اس سے بڑی تو نیکی کوئی نہیں ہے. اچھا. بھوکھوں کو کھانا کھلانا, 2 مسلمانوں میں صلح کروانا والے جو ہیں ان کی پیش قدمی جنت کی طرف بڑی تیزی سے ہوتی ہے. ساتھ ساتھ چھوٹی جو نیکیاں ہمیں ضرور کرنی چاہیے, بڑی کرنی چاہیے, چھوٹی جان کے ان کو چھوڑ. روز قیامت مسلمان جو ہم لوگ ہیں نا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسیں گے تو بعض اوقات ایسی نیکیاں ہمارے پلے پڑیں گی ہمیں یاد بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا, رحیم ہے وہ. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے ہمارے کمپیوٹر سے کہیں زیادہ فاسٹ ہے. وہ پتہ فلاں موقع پہ آپ نے جاتے ہوئے راستے میں سے کانٹے اٹھائے تھے, پتھر اٹھائے تھے, راستے سے پتھر اٹھانا بھی نیکی ہے. کانٹے اٹھائے تھے, کسی کی آپ نے سڑک کراس کروائی تھی, کسی کو پانی پلایا تھا, کسی سے ہنس کے بات کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بہانے ڈھونڈ کے ہمیں معاف کرنا ہے. جب جو باتیں معاف نہیں ہونی, وہ شرک معاف نہیں ہونا,
پاک باز عورت پہ تہمت لگانے والا وہ معافی نہیں ملے گی اس کو، اور اپنے ہمسایوں کو تنگ کرنے والا اس پہ اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں. یہ بہت بڑے گناہ ہیں. جی 27ویں کی شب، وہ جو شب قدر کہتے ہیں، اس کی رات، اور میدان عرفات میں جب حاجی گزرتے ہیں اس دن اللہ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے اور شیطان سر پٹکتا ہے. اس موقع پہ سب کو معافی ملتی ہے، لیکن یہ 3 جو ہوتے ہیں ان کو معافی نہیں ملتی. شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ، باقیوں کو معافیاں مل جائیں گی. ٹھیک ہے. سعد صاحب سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اچھا تو چلیے، اجازت لینی ہوگی نہ چاہتے ہوئے بھی. ناظرین سعد صاحب کو تو پتہ چل گیا، آپ کو بھی میں بتا دوں کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اور سعد صاحب نے جو کچھ آپ کو تسبیحات بتائی ہیں آپ ان پر عمل ضرور کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں پھر حسب معمول آپ نے مجھے کاٹا تھا، میں نے بات کرتے کرتے آپ کی طرف دیکھا کہ سعد صاحب نے میری بات کاٹنی تو نہیں. میں نے صرف ایک ہمبل سی ریکویسٹ کرنی ہے کہ دیکھیے کہیں نہ کہیں سے لوگ میرا موبائل نمبر ٹریس کر لیتے ہیں. میں عرض ریکویسٹ کر لوں کہ میں موبائل مجھے صرف میرا اور میری فیملی کے استعمال کے لیے یا چند ایک قریبی دوستوں کے لیے برائے مہربانی میرے موبائل پہ اٹیمپٹ نہ کیا کریں. آپ کو مجھے ان نون نمبر میں پک بھی نہیں کرتا. آپ یہاں ایک فورم ہے یہاں پہ موجود ہے، آپ یہاں کال کیا کریں، نیچے دیے گئے نمبر ہے وہاں کال کیا کریں. ہم آپ کی خدمت کے لیے وہاں موجود ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے آپ پتہ نہیں کہاں سے نمبر ٹریس میرا کر لیتے ہیں، لیکن وہ کیا فائدہ ان اٹینڈڈ ہونے کے. اوور ٹو سعدیہ. جی تھینک یو سعد صاحب، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں انہیں حقیر جان کے کبھی مت چھوڑا کیجیے، یہ ہمارے آخرت میں ضرور آئیں گی. اور 5 وقت کی نماز ضرور وہ کیا کریں کہ ادا کیا کریں، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعد صاحب کے لیے بھی. اور جی ناظرین اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سعدیہ وارث اور نہایت محترم سعد اختر صاحب کو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.